بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترگت الپ کو اگر سلطنت عثمانیہ کا دوسرا ہیرو کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا سب سے وفادار اور بہادر سپاہی، آرطغرل غازی کا سب سے بڑا جنگجو، عثمان غازی کا زبردست کمانڈر، اورحان غازی کا ماہر مشیر اور اناگول کا فاتح ترگت الپ۔ وہ اپنے ہتھوڑے کے شاندار استعمال کے لیے جانا جاتا تھا، جو اس وقت دنیا میں سب سے طاقتور کلہاڑی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی ناقابل یقین حد تک طویل زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دور دراز علاقوں کو فتح کرنے اور مسلسل میدان جنگ میں داخل ہونے میں گزری۔ روایت ہے کہ وہ 125 سال کی عمر میں جنگ میں سب سے آگے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں وہی کلہاڑی تھی۔ اس کا نام اس حد تک مشہور ہو گیا تھا کہ اس کا ذکر نہ صرف تاریخ کے ماخذوں میں ہے بلکہ افسانوی لوک کہانیوں میں بھی، جو سارے کرۂ ارض میں پھیلی ہوئی تھی۔ ترگت الپ 1200 عیسوی میں ایک ترک اوغوز قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ترگت الپ کی قسمت میں ایک طاقتور جنگجو بننا تھا۔ تیزی سے ترگت الپ آرطغرل غازی کا سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی بن گیا، جو اس کی تقریباً تمام مہمات اور لڑائیوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کی ہمت، وفاداری، ذہانت، طاقت اور مہارت نے اسے ایک ناقابل تسخیر جنگجو بنا دیا تھا، اور اس طرح عبدالرحمن غازی کے ساتھ اس نے معجزانہ طور پر 4 نسلوں تک قائی قبیلے کی خدمت کی، اور جنگجو کے سردار، جو اناطولیہ کے ترک قبائل کے بہادر مرد جنگجو تھے، کے طور پر 3 نسلوں تک قابل ذکر طور پر فرائض انجام دی۔ اس کی بہادری پورے اناطولیہ میں مشہور ہو گئی تھی۔ آرطغرل غازی کے انتقال کے بعد ترگت الپ عثمان غازی کے چیف ایڈوائزر اور سرپرست بنی۔ وہ قائی قبیلے کی ریڑھ کی ہڈی تھے اور عثمانی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ 1291 میں ترگت عثمان کے ساتھ پہلی فتح کراچے قلعہ میں عثمان کے ساتھ لڑا، اور اس کے بعد اس کی دیگر تمام فتوحات میں اس کا ساتھ دیا۔ 1299 میں عثمان بے نے ترگت کو ایک مشکل مشن سونپا، اناگول کو فتح کرنا۔ بالآخر ترگت الپ نے اپنی مہم کو پورا کیا اور اناگول کا فاتح بن گیا، اور اس طرح عثمان بے خوشی سے ترگت کو وہ زمینیں تحفے میں دی جو اس نے فتح کی تھی۔ یہ زمینیں، جو کہ دیہات پر مشتمل تھی، اس کا نام ترگت ایلی یعنی ترگت کی سرزمین رکھا گیا، اور امن اور خوشحالی کے ساتھ 36 سال سے زیادہ عرصے تک ترگت الپ بطور گورنر خدمات سر انجام دی۔ 1325 میں برسا کے محاصرے کے دوران ترگت اپنے مسلمان مذہب تبدیل کرنے والے میخائیل کوسس کے ساتھ ایٹرانوس کیسل کی فتح میں حصہ لیا، جس نے برسا کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ عثمان غازی کی موت کے بعد ترگت الپ، جو جنگجو کے سربراہ کے ساتھ ساتھ سربراہ فوجی کمانڈر بھی تھے، اورحان غازی کے لیے اپنی بہادری، ذہانت اور دانشمندی کا مظاہرہ جاری رکھا، جیسا کہ انہوں نے آرطغرل اور عثمان کے لیے کیا تھا۔ روایت ہے 125 سال کی عمر میں ترگت الپ جنگ میں سب سے آگے لڑتے ہوئے اپنی مشہور کلہاڑی ہاتھ میں لے کر شہید ہوئے، اور اس طرح یہ اناگول کے فاتح، میدان جنگ کے مالک اور سب سے بڑے مشیر ترگت الپ کی بہادری اور باعزت رخصتی تھی۔ ان جیسے بہت کم آدمی تاریخ کے ابواب میں درج ہوئے ہیں۔ ترگت الپ کے کارناموں کو پوری دنیا میں سنایا گیا، اور اس کے شاندار کارناموں کو تاریخ کے سنہری صفحات میں لکھا جائے گا۔ مزید برآں
وہ ایک تاریخی شخصیت سے زیادہ بن چکے تھے، کیونکہ لوک داستانوں میں ان کی ظاہری شکل نے انہیں حقیقی معنوں میں ایک افسانوی افسانہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ اس کے بہادرانہ کارنامے اور شاندار فتوحات، یہاں تک کہ پہلی عثمانی تاریخ کے ساتھ ساتھ بازنطینی ذرائع میں بھی لکھی گئی۔ 1335 میں اس کے انتقال کے بعد تورگت الپ کو ایناگول کے قریب پہاڑوں میں ایک قبرستان میں دفن کیا گیا، جسے تورگت الپ گاؤں کا نام دیا گیا۔ ارطغرل الغازی کے مزار کے باہر کی قبر ان کی اعزازی قبر ہے، حالانکہ یہ اس کی حقیقی آرامگاہ نہیں ہے۔ اس کی موت کے 500 سال بعد یعنی 1877 میں روس ترک جنگ کے دوران بلغاریہ کے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ میں ایک نیا شہر قائم کیا۔ عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی کی تجویز پر اس کا نام معجزاتی جنگجو تورگت الپ کے نام پر رکھا گیا، اور آج پوری دنیا کے لوگ اس کی کہانیاں سنتے ہیں، سعود میں اس کی اعزازی قبر پر جاتے ہیں اور استنبول کے ملٹری میوزیم میں اس کی شاندار کلہاڑی کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کی میراث یقینی طور پر زندہ ہے، کیونکہ وہ سینکڑوں سالوں سے مسلمانوں اور ترکوں کے دلوں میں یاد رکھے ہوئے ہیں۔